سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے یہ معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ استاد اور شاگرد کا تعلق بہت نازک ہوتا ہے. استاد امین ہوتا ہے طلبہ کی مصالح اور خیر کا. اگر اس خدمت کی ادائیگی میں میری طرف سے کوتاہی ہوئی اور یقیناً ہوئی ہے تو آپ حضرات اس کو درگزر کریں اور دامن آپ کو جگہ سے دعائیں خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری لمحے تک کسی پاک کی خدمت کو وابستہ رکھے اور اس اپنے ضعیف اور اپنے ضرور و جمول کے ذریعے خدمت انجام پائی اس کو شرف قبولیت سے نوازیں. آپ نے تعلیم کا ایک مرحلہ مکمل کیا ہے، لیکن اساتذہ فراغت کے موقع پر طلبہ کو یہ تسلیم کیا کرتے ہیں کہ رسمی طور پر تکمیل کا ایک مرحلہ ضرور مکمل ہوا ہے لیکن آپ تعلیم تک فارغ نہیں ہوتے. اس لیے یہ تصور اگر ہوا کہ ہم فارغ ہو گئے اور ہم فارغ ہو گئے تو بہت بڑے خسارے کی بات ہے. یہ تو مناسبت پیدا کرنے کا ایک سلسلہ تھا. ہر فن کی کتاب آپ کو پڑھا دی گئی، نحو صرف سے لے کر حدیث، تفسیر، فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ تک کچھ معقولات کی کتابیں پڑھا دی گئی. ہر فن سے تھوڑا تھوڑا آپ کو چکھا دیا گیا، ذائقہ دیا گیا، مناسبت پیدا کر دی گئی. لیکن اصل علم کی افزائش اور اس کو ترقی دینے اور اسے مستقل کرنے کا سلسلہ اب شروع ہوگا. اب تک اساتذہ کی انگلی پکڑ کر آپ چلتے رہے، ہر قدم پر آپ کی رہنمائی ہوتی رہی، کبھی خود ان کی طرف سے، کبھی آپ کے سوال اور استفسار کے اوپر. لیکن اب آپ کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے اور خود چلنا ہے، خود محنت کرنی ہے. حقیقت میں طلب علم کا جو خود انحصاری کا دور ہے، اپنے طریقے سے علم حاصل کرنے کا دور اب شروع ہونے والا ہے. مدار اس پر ہے کہ آپ آئندہ اپنا مشغلہ کیا رکھتے ہیں. اگر مشغلہ آپ کا علمی ہے، تعلیمی ہے تو انشاءاللہ آپ کے علم کے اندر جلا پیدا ہوگا. اور اگر جب پڑھا لکھا کا معیار میں اسے صاف بھلا دیا اٹھا کے تاپ پر رکھ دیں گے تو اس کو برابر ہو جائے گا. اس لیے میری سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، علمی سلسلہ بہرحال مستقل جاری رہنا چاہیے. جس میں سب سے بہتر طریقہ تو درس و تدریس ہے. لیکن درس و تدریس کے سلسلے میں ایک بات کی یاد رکھیے کہ طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھ کو بڑی کتابیں پڑھانے کے لیے مل جائیں. یہ غلط ہے. آپ نے جس طرح تعلیم حاصل کرنے میں فارسی کی پہلی اور آمد سے تعلیم شروع کی ہے اور بخاری شریف تک پہنچے ہیں، اسی طرح پڑھانے میں بھی آپ اس کو ابتدا سے پڑھانا شروع کریں. میرے استاد محمود صاحب رضی اللہ عنہ نے مجھ کو یہی نصیحت کی تھی کہ میں نے حاصل پڑھانے کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا، بیسویں ابتدا سے پڑھانا. اور الحمدللہ فارسی کی پہلی سے لے کر دور حدیث کے پہلے سال تک کی جتنی کتابیں تھیں کسی بھی فن کی ہو، قلم، بلاغت، معانی، فلسفہ، منطق، فقہ، تفسیر، اصول حدیث، اصول تفسیر، سب کو سب پڑھانے کا موقع ملا. البتہ دور حدیث کی کتابوں میں کسی کو شاید اس کا موقع نہ ملے کہ 10 کی 10 کتابیں پڑھانے کا اس کو موقع ملے. کچھ کو مسلم شریف، کچھ کو ترمذی شریف، شمائل ترمذی، بخاری شریف کی کتابیں پڑھانے کا موقع ملا. مشکوٰۃ شریف پڑھائی، اس کا میں نے نفع محسوس کیا. ابتدا سے جب آپ پڑھانا شروع کریں گے تو آپ اگر فارسی پڑھی ہے بہت اچھا ہے. اب تو فارسی میں بھی جنازہ نکل رہا ہے مدرسوں سے، ساری کتابوں کا ترجمہ اردو میں ہو گیا، تفسیر بھی اردو میں آ گئی، نظام شہید مجلس جزا بھی اردو میں آ گئی. فارسی کے طلبہ واقف بھی نہیں ہوتے، حالانکہ بنیادی طور پر فارسی میں جاننا ضروری ہے. خود اردو زبان سے واقفیت کے لیے صحیح فارسی کا جاننا ضروری ہے. اس لیے کوشش کریں
ایک ایسے مدرسے میں پڑھائیں جہاں آپ کو قرآن کو پڑھانے کا بھی موقع ملے. اگر نہیں پڑھی ہے تب بھی پڑھائیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کتاب آدمی پڑھی وہی پڑھائے. درس نظامی کا یہ خاصہ ہے، اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے. اور نصاب کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ طالب قدر کی کتاب میں نے نہیں پڑھی ہے، لیکن درس نظامی پڑھانے میں اتنی صلاحیت ہو جاتی ہے اگر قاعدے پہ طالب نے پڑھائے کہ کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی. کون فوٹو لے رہا ہے بھائی؟ کھڑا کرو اس کو. کون ہے اس کو کھڑا کرو؟ کون آدمی ہے؟ ارے بغل والے کھڑا کرو اس کو. نالائق نہیں تھے، منع کر کے سمجھ نہیں ہے. حرام کام کرتے بیٹھے. تو درس نظامی کے اندر اگر کسی نے درس حاصل کر لیا ہے تو کسی کتاب یا کسی فن کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں پڑھا. میں نے خود کئی کتابیں مختارات نہیں پڑھی ہیں، منصورات نہیں پڑھی ہیں، جذبہ کی کتابیں، لیکن ہمارے یہاں عالم کے نصاب میں داخل تھی، پڑھایا. کوئی تکلیف نہیں ہوا. کسی نے مقامات پڑھی تھی، جس نے مقامات پڑھ لی ہے پڑھ لی ہے، اس کے لیے پھر منصورات اور مختارات کی کوئی حیثیت نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ باقی نہیں پڑھی تو باتیں کھانے کی کوشش کیجیے. آپ عالم ہو گئے ان شاء اللہ کو دے سکتے. باقی تو یہ کتابیں تک تو ساری کتابیں پڑھائیے. اس لیے یہ شوق نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں جائے تو فوراً اونچی کتابیں لیں. حضرت مولانا اشرف صاحب فرماتے تھے ہم نے یہاں جو تدریب المعلمین کا سلسلہ قائم کیا تھا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہاں ابتدائی تعلیم دینے والے اچھے طلبہ تیار ہوں، اور پھر یہاں سے جانے کے بعد مجھے مدرسوں کے اندر پڑھائیں وہاں بنیادی تعلیم مضبوط ہو. لیکن ہوتا بہت کم ایسا ہے کہ یہاں کی تدریب کیے ہوئے طلبہ جہاں جائیں تو میدان کو شہید پڑھانے کے لیے. عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہدایت دے دی جاتی ہے، شرجاتی دے دی جاتی ہے، اوپر کتابیں مل جاتی ہیں. تو جن کتابوں کو انہوں نے مشق کیے، جن کو صلاحیت پختہ ہوئی ہے، اس سے کام نہیں دیا جاتا. تو ابتدا سے پڑھانا شروع کیجیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ علمی پختگی کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہے، سب سے بہترین ذریعہ درس و تدریس ہے. اور اگر مکمل وقت درس و تدریس میں آپ نہ دے سکیں، کچھ اور بھی مرحلے کار سے ہو، تو کم سے کم جز وقتی تدریس اختیار کریں. ہمارے شہر میں بنارس میں بہت سے اکثر مدرسوں کے لیے سلسلہ چل رہا ہے کہ شہر کے جو فضلاء تعلیم سے فارغ ہو کر گئے اور انہوں نے باقاعدہ ملازمت نہیں کی ہے، تو اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں. تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مدرسے میں آ کر باقاعدہ پڑھاتا ہے، اور پڑھاتے وہ میزان سے لے کر مشکات تک پہنچے ہیں. ہمارے صلاحیت ہوگی لکھا ہوتے ہیں، بلکہ بعض اس طرح پڑھاتے باقاعدہ مدرس بھی ہو گئے اور ان میں سے ایک کو ریٹائر بھی ہو گئے. اب یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر مکمل وقت نہیں لگا سکتے تو کم سے کم اس وقت تدریس کر کے رکھنا چاہیے. تیسری صورت ہے کسی مسجد کے اندر آپ امامت اور خطابت خدمت انجام دیتے ہیں، وہاں درس قرآن کا سلسلہ شروع کریں. درس قرآن باقاعدہ تیاری کر کے مطالعہ کر کے درس قرآن سے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا آپ نے مطالعہ کیا سب گوگل دے عوام کے سامنے. اس لیے درس قرآن کا 2 مقصد ہے. ایک ہے قرآن کے متعلق اپنی معلومات مختلف پیدا کرنا، معلومات میں اضافہ کرنا، مناسبت پیدا کرنا قرآن پاک کے ساتھ. دوسرے عوام کو قرآن تعلیمات سے آزاد کرنا. تو مطالعہ جتنا آپ کر لیں اپنے مطالعے کے لیے، لیکن عوام کے سامنے اس کا بیان کریں جس کا ان کے لیے مناسب ہو. اس سلسلے میں ہمارے اکابر کی تصنیفات مولانا شفیع صاحب کی بات قرآن ہے، مولانا ادریس صاحب کی وہ قرآن جس ہے، مولانا عاصف صاحب کے المعروف قرآن ہے، اور اب تو کئی حضرات کے آسان تراجم کیا چکے ہیں موجودہ علماء میں سے. تو ان کے لیے عوام کے لیے تو 15 کافی مطالعہ کے لیے آپ کو کتابوں پر دیکھنا چاہیے. اسی طرح درس حدیث کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے. مسائل فضائل اعلیٰ معاشرت سے متعلق احادیث کا ترجمہ اور سنائیں. جمعہ سے پہلے خطبہ سے اس کے لیے تیاری کریں.
کچھ تصنیف و تعریف کے دینی مضامین منتخب کریں، اس کو شائع کریں، کتاب کی شائع کریں، اپنے اس ماحول کے اندر آپ رہیں، وہاں کی دینی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو آپ وقف کر دیں. آپ قوم کے اندر دارالدولت کے نمائندہ بن کر جائیں گے اور اپنے اکابر کو علوم کی امانت دے کر جائیں گے. اور عالم ہونے کی حیثیت سے چاہے کہیں بھی آپ فارغ ہوں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جو الانبیاء کہہ کر کے ذمہ داری سپرد دی گئی ہے. تو اپنی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے ذمہ داری اختیار کریں، لیکن ملت کے حالات کو نگاہ رکھیں، جہاں سے کمزوری نظر آئے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. مدرسین کے لیے دو باتیں میں اپنے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نقل کرتا ہوں. ان سے ہم نے کہا کہ حضرت کچھ مختصر سی نصیحت کر دیجیے. فرمایا بس دو کام ہیں، حب جا اور حب مال کے مسئلے کی. حب جا اور حب مال منصب کی لڑائی. میرا نام رجسٹر میں نیچے کیوں لکھا ہے؟ میں تو فلک سینئر ہوں، میرے نام میں حضرت نہیں لگایا، اس کو جناب سے کیا، اس کو مولوی صاحب کہہ دیا. اس کا مطلب یہ کہ اندر سے میں نہیں نکلا. اگر اتنا ہی حاصل کرنے کے بعد بھی توازن نہیں آئی ہے اور بڑائی کے کون فوٹو ہو رہا ہے وہاں پہ یہ نالائق کون کھڑا ہے معصوم کہہ رہا ہے. کبھی آگے شیطان منع کیا تھا نہ مانتے نہیں، کام پکڑ کے نکال مجھے کون تھا وہاں پہ. پیچھے کے سارے ساتھی بیٹھے تھے، ایک دفعہ منع کر دیا گیا ہے ناجائز اور حرام کام سے احتجاج کرے. دارالحکومت یہ یہاں پہ پڑھنے والے طلبہ نہیں ہے کہ حرام خور آئے باہر شرکت کرنے کے لیے. کتنے بلائے ہیں پہلے؟ یہ جو بات میں نے کے حقیقت میں یہ حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ایمانی یا ایمانی ارسلا فی غنم بأفسد لها من حب الرجل لماله ولشرفه لدینه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو کسی بکری کے ریوڑ پر آزاد چھوڑ دیے جائیں، وہ ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا مال اور شرف کی محبت آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی. کچھ سمجھ میں آیا؟ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پر آزاد چھوڑ دیے جائیں جن کا کوئی نگراں نہیں ہے، کتنی تباہی مچائیں گے. ایک کو بھی زندہ چھوڑیں گے نہیں. فرمایا کتنا نقصان ان دو بھیڑیوں کا بکری کے ریوڑ میں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ عہدے اور مال کی محبت آدمی کے دین کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے آپ کسی ادارے میں جائیں تو کبھی عہدے کی قدر نہ کریں اور کبھی تنخواہ کے لیے لڑائی کریں. آپ کو جو کچھ کرے اللہ کے لیے کرے، اللہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا انشاءاللہ. یہ کم سے کم یہ دو چیزیں اپنے اندر پختہ کر لیں. جب مال کے لیے کبھی لڑائی نہیں کریں گے، عہدے کے لیے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، پھر بھی اللہ آپ کو جتنا حصہ ہوگا کہ کتنی عزت آپ کو ملے گی. دوسری بات مسلک کے سلسلے میں عرض کریں. اکابر علماء جمہوریت کے مسلک کو مضبوطی کے ساتھ آگے کیونکہ یہ ایک معتدل ترین مسئلہ ہے اور اس میں بنیاد کون ہے؟ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، حضرت مولانا رشید احمد صاحب سرگوئی، حضرت مولانا شفیع صاحب خانوی، حضرت مولانا محمد رسول صاحب دیوبندی، اور پھر پوری سلسلہ چلایا حضرت مولانا رشید احمد صاحب مدنی، حضرت مولانا فخرالدین صاحب، اور آج تک ہمارے اساتذہ کرام ہیں. ان کا جو مسلک و مشرب ہے اس کو مضبوطی سے قائم رہے. دائیں بائیں
ذرا سے بھی آپ پیر نکالیں گے گمراہی کے گڈھے میں جا پڑے گا. اس لیے اس کو 1 سال چاہے آپ نے یہاں تعلیم حاصل کی ہو یا 10 سال تعلیم حاصل کی ہو، آپ قافلیت کے لیبل لگا کے جو جا رہے تو اس قافلیت کی حفاظت کریں. سنت سے محبت، توحید خالص، اتباع سنت، دینی حمیت اور دینی غیرت یہ آپ کے اندر رہنی چاہیے. اور اپنے صرف مفاد کو پیش نظر رکھیں بلکہ اپنے قوم، اپنے برادری، اپنے شہر، اپنے محلے کے دینی میری خائی کا جذبہ آپ کے اندر موجود رہنا چاہیے. اس زمانے میں جو فتنے بہت زیادہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، ارتداد اور تشکیل، نوجوانوں کے اندر دین کے اعتبار سے تشکیل پیدا کی جا رہی ہے. بہت سے بہروز مثبت جنہوں نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا ہے، اسلام سے نکل گئے ہیں، باقاعدہ چینل بنا کر ایکس مسلم کے نام سے، یعنی ساجد مسلم کے نام سے وہ پروگرام چلاتے ہیں اور خطا پرستوں کی طرف سے ان کی بھرپور مالی مدد کی جاتی ہے. ایسے چینل کو سننا اور ان کو دیکھنا کہ اپنے ایمان کا ہاتھ ہونا ہے. خدا نخواستہ اگر اب ایمان کے سلسلے میں تھوڑا سا بھی شک اور تردد دل کے اندر پیدا ہو گیا تو یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا. اس لیے اول تو میڈیا کے اندر آئی ہر چیز کو سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، ہر ایک اچھے پکے بیان کو سننا نہیں چاہیے، ہر تحریر کو پڑھنا نہیں چاہیے. اکابر کی اس طرح علماء کرام کے پہلے پر پڑھے ان کا بیانات کو سنیں، لیکن ہر وہ چیز جو وائرل ہو رہی ہے، واٹس ایپ کے اوپر آ رہی ہے اور فیس بک کے اوپر آ رہی ہے، اس کو پڑھیں اس کو سنیں. اس سے گمراہی کا خطرہ ہے اور اسی راستے سے لوگ شک و شبہ کا شکار ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں 2 کام بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. ایک تو صاف ارتداد، خاص طور پر مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، کبھی شادی کے نام سے، کبھی ویسے ہی، اور ان کا انجام بڑا خراب ہوتا ہے. عزت کی پامالی یا تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے یا ایسے حال میں پہنچا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے گھر کے رہتی نہ گھاٹ کے رہتی. تو ارتداد سے بچانا اور دوسرے نوجوانوں کو دینی تعلیم سے آگاہ کرنا. بہت بڑی تعداد ہے مسلم نوجوانوں کی جو کلمہ بھی نہیں جانتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تلفظ بھی نہیں جانتے. آپ کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہوگی کہ آپ مسجد کے اندر مدرسے کے اندر بیٹھ کر بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھا لیں، بلکہ مسجد اور مدرسے کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کا جائزہ لیں. والدین کے لیے تفسیر قرآن اور دینی تعلیم کا مراکز قائم کریں. اور اس وقت مکاتب کا سلسلہ ہمارے تمام مکاتب کی طرف سے بہت زور و شور کے ساتھ جاری کیا جا رہا ہے، اس پر بہت زور لگایا جا رہا ہے. آج کے مجلس میں خاص طور سے مجھے ذمہ داروں کی طرف سے ہدایت بھی دی گئی ہے کہ طلبہ کے سامنے آپ اس موضوع کو چھیڑ دیں کہ مکاتب کے قیام پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. ہر ایک کو موقع بھی نہیں ملے گا کہ مدرسے میں جا کر درس کتاب پڑھانا شروع کر دیں. اس لیے آپ کسی مسجد کے اندر نماز پڑھائی ہو، چاہے باقاعدہ امام بن کر یا ویسے ہی، اور اپنے محلے کی مسجد میں اگر وہاں مکتب نہیں ہے اور مکتب قائم کیے. وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں ان کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ترتیب کے بنا کر آپ اپنے یہاں مکتب قائم کیجیے اور ان کو بنیادی دینی تعلیم کا آراستہ کیجیے. تعلیم اسلام میں اور دنیا کی کتابیں قرآن قاعدہ ہے، قرآن پڑھنا ان کو آ جائے، کلمہ پڑھنا آ جائے، عربی پڑھنا آ جائے، تھوڑی سی اردو سیکھ لیں. منظم مکاتب کا سلسلہ جہاں چل رہا ہے تو بہت کامیاب ہے. دارالعلوم ہیں، ادارے دینیات ہیں، اور بھی بات تنظیمیں ہیں جو منظم مکاتب کا سلسلہ چلا رہی ہیں. آپ ان کے ذمہ داروں سے رابطہ کریں، اپنے مقامی جمع کرنا کے ذمہ داروں سے رابطہ کریں تو آپ کی رہنمائی کریں گے. اور دہلی کے دفتر سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں. میرا مقصد کسی مخصوص تنظیم یا کسی مخصوص جماعت کے مکاتب کو قیام پر زور دینا نہیں ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر طالب علم اپنے علاقے کے اندر مکتب خود چلائے یا مکتب چلانے کے نظام قائم کرے تاکہ کوئی مسلمان بچہ جو ہے وہ
دینی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ چند باتیں ضرور تھی وہ آپ کے سامنے کی نہیں، اور بس اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی آپ نمونہ بن کر رہے اپنے معاشرے کے اندر۔ اگر شرعاً حجت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کسی کا عمل حجت قاطعہ نہیں ہے، لیکن بہرحال دین الفاظ اور کتابوں کے مقابلے میں عمل سے زیادہ لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو پڑھو، اور شاید اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک فرد ہوگا جس نے ابتداء نماز کتاب کو سیکھی ہو۔ ہر آدمی کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے تو حکم کیا کہ بچہ 7 سال ہو جائے اس کو نماز کو اردو کرو، 10 سال ہو جائے نماز نہ پڑھو اس کی پڑھائی کرو، وہ سیکھنا شروع کرتا عمل کرنے کو۔ تو آپ نمونہ بنے عمل کا، آپ کے عمل کو دیکھ کر لوگ مثال پیش کریں۔ فلاں مولانا صاحب کو بڑے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے الدین صاحب، انتقال ہو گیا، اور ایک عالم گزرے ہمارے مولانا احمد اللہ بنارسی، جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، انہیں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، مدرسہ محمد المدارس، جو بعد میں جامعہ اسلامیہ کے نام سے موصوف ہوا۔ 1900 میں مدرسہ قائم ہوا ہے، 1318 ہجری میں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے مولانا احمد اللہ صاحب۔ تو ہمارے قمرالدین صاحب نے تحفہ کلام کرے، میں نے مجھے احمد اللہ صاحب کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ ایسے بن جائیں کہ لوگ ہر عمل کے اندر آپ کو مثال دیں کہ میں نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ ہمارے کافی صحیح طریقہ میں نے سنایا تھا کہ طلبہ کے درمیان یہ گفتگو ہونے لگی کہ بھائی 2 سنتیں ہیں جن پر بظاہر دونوں پر یکساں عمل نہیں ہوگا۔ مسجد میں داخل ہونے کی سنت یہ ہے کہ پہلے دایاں پیر مسجد میں رکھا جائے، اور نکلنے کی سنت ہے کہ پہلے بایاں پاؤں باہر نکالا جائے۔ اور جوتا پہننے کی سنت کیا ہے؟ پہلے دائیں پیر پہنا جائے اور اتارنے کی سنت کیا ہے؟ بائیں سے نکالا جائے۔ بھائی آدمی مسجد میں پہنچتا ہے، مسجد میں اس کو قدم رکھنا ہے تو کیا کرے؟ اگر بائیں پیر سے جوتا نکالتا ہے اور مسجد میں داخل ہوتا ہے تو ایک سنت چھوٹتی ہے مسجد میں داخل ہونے کی، اور داہنے پیر سے پہلے جوتا نکال کے مسجد میں رکھتا ہے تو ایک سنت چھوٹتی ہے۔ کون سی؟ جوتا اتارنے کی۔ کیا کیا جائے؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ سے حضرت کے لوگوں کیا کرتے ہیں؟ چنانچہ نماز نماز ہوا، حضرت سے دہی سے نکلے اور مسجد کے دروازے پہنچے، جوتی میں سے پیر نکالا بایاں اور جوتی کے اوپر رکھ لیا، اور پھر داہنا پیر نکال کے مسجد میں رکھا۔ دونوں سنت پر عمل ہو گئے۔ جب نکلنے کا وقت ہوا تو بایاں پیر نکال کے چپل کے اوپر رکھا، اور پھر دایاں پیر نکالا چپل کے اندر داخل کیا۔ بیان بھی کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے تطبیق کے لیے عمل کو دیکھا۔ اب حضرت سے پوچھا کہ حضرت کے 2 عمل ہیں، ان کو دونوں میں تطبیق کیسے کی جائے؟ ہاں بھائی غور کرنے کی حضرت آپ ایسا کرتے ہیں، کہا ٹھیک۔ یعنی اتنا اتباع سنت کا ملکہ پیدا ہو گیا تھا کہ بلا اجازہ ایک عمل ہو رہا ہے، توجہ اس کی طرف نہیں ہے۔ جب پوچھا کہ تم غور کرو کیسے عمل ہوگا، حضرت آپ ایسا عمل کرتے ہیں۔ تو نمونہ عملی نمونہ بن گیا ہر چیز کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے۔ ایک ایک فرد سے اللہ تعالیٰ نے پورے علاقے کو اٹھایا۔ بہت سے مثالیں ایسی ملتی ہیں۔ وہ اپنے زمانے کے طالب علم تھے، مولانا صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بالکل جنگل کا علاقہ ہے، بہڑ کا بعد کا سبادہ پاتے رہنے والے پورے علاقے کو انہوں نے کور کیا۔ مولانا عبد الحلیم صاحب جونپور کے بریلی مدرسہ صاحب، حضرت مولانا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اردو ایک مدرسے والے۔ اسی طریقے سے بہت سے ویرانوں کے اندر ایسے لوگ ملیں گے کہ ایک آدمی نے جا کر وہاں پر خدمت شروع کی ہے اور پورے علاقے کو شرک بدعت سے پاک کر کے سنت کا کام کیا۔ ہمت کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کام دیں گے۔ انہی چند باتوں کے بعد کرتا ہوں، دعا سے پہلے نکاح ہو رہا ہے، خدا نے بھائی نکاح